بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا علیہ نظامی یوٹیوب چینل، میں ہوں بابا نظامی۔ لو جی، آج پھر حضور پیر سید خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز اور موضوع ہے شان مجدد پاک، یعنی کہ مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان میں یہ تقریر ہے اور آپ سنیں گے، معزوز ہوں گے۔ اور یہ اس کو تلاش کرنے میں بڑا ٹائم لگا ہے، یہ بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ تو جناب کمال میں اس کا موضوع ہے، شعر بھی کمال کے ہیں۔ شاہ صاحب کا آواز تو آپ جانتے ہی ہیں، کیا خوبصورت آواز ہے، پوری دنیا پر یہ آواز گونج رہی ہے۔ اللہ رب العزت شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آئیں سنیں جی شاہ صاحب کی آواز میں جناب شان مجدد پاک۔ دعا کی تھی تے عمر فاروق آ کے قدمہ تے ڈگے تے نگاہ نبوت نے ایویں عمر نے سی منگیا، نبی دی نگاہ جان دی سی، کیونکہ میرا نبی جو ہو چکا ہے اس کو جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ نبی کے علم میں تھا کہ وہی وہ مرد بہادر ہے، یہ وہی وہ مجاہد اسلام ہے کہ جس کی پشت سے حضرت سیدنا مجدد الفیشانی حضرت شیخ احمد سرہندی پیدا ہوں گے، کیونکہ آپ نسب دے لحاظ نال فاروقی نے، حضرت مجدد الفیشانی عمر فاروق دی اولاد نے، آپ انہاں دی اولاد نے۔ اور میرے نبی کی نگاہ، میرے نبی دی نگاہ نے ویکھ لیا سی کہ یہ جوان ہے جدی پشت وچوں بابا فرید ہوے گا۔ بابا فرید بھی فاروقی نہیں، بلکہ ذرا اچھا میں کہہ دیتا ہوں، چونکہ ایک حقیقت ہے، حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی وہ بھی فاروقی ہے، حضرت خواجہ نور محمد چوراہی وہ بھی فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، قریشی ہیں، فاروقی ہیں۔ تو نبی نے ایویں نہیں منگیا، نبی نے اس واسطے کہ یہ نسل تو یہ لوگ پیدا ہونے نے جنہیں ہندوستان دی کایا پلٹ کے رکھ دے گے، جڑے دین دے لمبردار ہون گے، دین دی تبلیغ کرنے والے ہون گے۔ حضرت مجدد الفیشانی او خون فاروقی، جس لئے اکبر نے رولا پایا، جہانگیر نے شور مچایا، ہندو مسلم بھائی نے سارے بھائی آپ سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا جھوٹ بولتے ہو، مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی سر سید نے دو قومی نظریے کا بانی وہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ علامہ اقبال ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ نہیں، بالکل غلط ہے، انہوں نے فالو کیا ہے، اصل دو قومی نظریے کے بانی حضرت مجدد الفیشانی ہے۔ اس وقت بنیاد رکھ دی کہ دو قومیں ہیں، ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ آگے جس نے بھی کیا ہے میرے مجدد الفیشانی کو فالو کیا ہے۔ اصل دو قومی نظریے کے بانی حضرت مجدد الفیشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہر علی ہو یا جماعت علی ہو یا قمر الدین سیالوی ہو یا وہ محمود شاہ گجراتی ہو یا عبد الحامد بدایونی، جتنے علماء و مشائخ اہل سنت ہیں، اسی لیے تاریخ پاکستان میں بڑھ چڑھ کے کام کیا، ہر جیلیں برداشت کی، کوئی انڈیمان کے جنگلوں میں اپنی جان دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بانی حضرت مجدد الفیشانی تھے۔ مگر جو لوگ تاریخ کا چہرہ مشق کرتے ہیں، جو قومیں، ان کی کبھی خیر ان کے لیے نہیں ہوئی۔ اپنے موشنوں کو بھولنے والے جو ہے نا، وہ احسان فراموش انسان بہتر انسان نہیں ہوتا۔ حکمرانوں، تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ آج بھی جب پاکستان کی بات آئے تو حضرت مجدد الفیشانی کے سر سے نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفیشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے کی صفت بیان کی تھی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ کہہ دو۔
فرمایا انہوں کسے دی پرواہ نہیں، نہ کوئی خوف نہ غم، وہ کسے نو خاطر وچ نہیں لیاوندے کیونکہ انہاں دا معاملہ اللہ رسول نال ہوندا ہے۔ جدوں انہیں کیا ہندو مسلمان، ایک نے حضرت مجدد الفیسانی میدان وچ آ کے فرمایا اور دنیا تے شہنشاہ کہلوان والیو میرے رب رسول دا حکم نہیں، ساڈے نزدیک کافر نے، دارا اسلام تو خارج نے، اس واسطے اسی ایک قوم نہیں، اسی تے رسول اللہ دے غلام ہاں، اسی تے نبی پاک دے بوئے دے غلام ہاں، جڑا نبی دا منکر ہوئے ساڈا بھائی نہیں ہو سکدا۔ مجدد الفیسانی نے ثابت کر دیتا جڑا میرے نبی دا منکر ہوئے او ساڈا بھائی نہیں ہو سکدا، اسی تے او دے بھائی ہاں جڑے غلام رسول اللہ دے، جڑے غلام جڑے غلام رسول اللہ دے، او جڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام مل کے ذرا کہہ لو بابا سے بلند ہوئے، اسی غلام جڑے غلام رسول اللہ دے، او اسی غلام دوجا ساڈا پائی نہیں، ساڈا پائی ہوے جیڑا میرے نبی دا غلام ہوے۔ قرآن بھی یہ ہوئی آندے محمد الرسول اللہ والذی معه شدۃ للکفار رحماء بینہم، حضور دے ساتھی آپس پیار کرنے والے ہوندے نے، کفار واسطے سخت ہوندے نے، انہاں دے بھائی نہیں بندا مومن ایمان والے دا، کیویں بھائی بن سکدا ہے؟ جیڑا محبوب دا دشمن ہوئے محبت کرنے والا او دے دشمن نو قبول کردا نہیں۔ ہاں جی تو عرض کرنا پیا جس وقت نہ کہ ہندو مسلم بھائی آپ نے فرمایا بالکل غلط ہے، ضمیر فروش ہر دور کچھ کالیاں بھیڈاں ہر ڈپارٹمنٹ مل جاندیاں نے، اس ویلے کچھ ملے جن انہیں ایک دین الہی ایجاد کیتا، جہانگیر نے دین الہی ایجاد کیتا کہ جڑے او دے وچ مولوی بھی کئی شامل ہوا ہے، انگریز کئی مولوی وکن والے جڑے نے ضمیر فروش ہوندے نے، کدی جہانگیر اگے وکے کدی اگے جا کے انگریز اگے وکدے ہیں، یہ کئی وکن والے بھی اس طرح دے ہوندے نے، جی شریفاں دنیا چ کنجر ہوندے نا، اس طرح مولویاں وچ بھی یہو جہے ضمیر فروش ہوندے نے جڑے وکدے رہندے نے۔ انگریز دے دور چ وکے توہین مصطفیٰ کیتی، عیسائیت نو تقویت دین واسطے نبی دے کمالات خصائص فضائل دا انکار کیتا، آکھیا نبی دا خیال آ جائے تے معاذ اللہ نماز نہیں ہوندی، آکھیا نبی دا علم شیطان نالوں کاٹے، شیطان دا علم معاذ اللہ زیادہ ہے۔ اے نا مولویاں دے عقیدے نے، میں ممبر تے بیٹھ کے گل کرنا آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوندی ہے، گل غلط ہوے نہ وکھاواں 10 لاکھ روپیہ دے دیاں گا، جے کسی نے ماں دا دودھ پیتا ہے تے آئے میرے کول میں وکھانا، جنہاں دے عقیدے نے اے مسلمانی ہے انہاں دی کہ نبی جنم تو پل تو لنگدا سی پیا میں پھڑ کے بچایا نہیں تے ڈگن لگے سن۔ یہ ان دیوبندیوں کی کتابوں میں میرے پاس تو موجود ہے، الزام لگانے والا لانتی ہوتا ہے ممبر کے بیٹھ کر، آؤ میں دکھاتا ہوں، اور کو مولویاں کلنا تو نہیں نہ ہوں ڈاڈا اس گلوں۔ ہاں جی تو عرض کرنا وے مسلمان بھائیو غور فرمانا ذرا، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پھر کسے نو خاطر چ نہیں لیاوندے، کیونکہ عشق دے وچ خاصا ہوندا ہے، پاویں کون ہوے کتنی بڑی طاقت ہوے او دی پرواہ نہیں، جسم دی کھلڑی لوا لیندے نے پر یار دا دامن نہیں چھڈ دے۔ جس طرح بلال سارے عرب نے زور لایا بلال نہ بدلیا، ادھر بھی بادشاہی ہے پر ادھر حضرت مجدد الفیسانی دی بات ذرا ویکھ۔ جس لیے انی گل ہوئی ہے نا، انہیں آخیا دین الہی، آپ نے فرمایا بات چلے جیلا، جس لیے بادشاہ تک بات پہنچی آپ نے فرمایا گمراہ بادشاہ بھی بات لے، ایک کوئی دین ہے جدا رسول نے جڑا دسے آئے،
کیونکہ اصل دین جڑا اتباع رسول حضور نے جڑا بیان کیتا ہے او دین الہی میں نہیں مندا جڑا اے پیش کردا پیا رب تے رسول دا دین ہے کہ دین اسلام تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو جس لئے بادشاہ تک ذرا اختصار نہ کرنا لیاؤ پکڑ کے بادشاہاں دے حکم لیاؤ پکڑ کے ذرا حضرت مجدد الفسانی کول گئے فرمایا بچا کہ بادشاہ سجدہ کرواندا سی وہ جیڑا آندا سی آ کے سجدہ کردا سی میں دو جرنیلاں دا قائل ہاں سب ولی اپنی جگہ سبحان اللہ میں کسی دا مخالف نہیں ہاں ماشاءاللہ بزرگ نے اور انہاں دی زیارت گناہ دا کفارہ ہے جو اولیاء اللہ نے اس میں کوئی شک نہیں مگر سب سے میں سخی کا قائل ہوں دیکھتا ہوں قوم کو دے کے کیا گیا ہے وہ دو جرنیل مجدد الفسانی انبیاء کے بعد توحید کی خدمت انبیاء کے بعد توحید کی خدمت جو مجدد الفسانی نے پیش کی ہے پوری کائنات میں تمام مذہبی کتب کا مطالعہ کرو میں انبیاء کے بعد اتنی توحید کی خدمت کوئی نہیں کر سکا جتنی حضرت مجدد الفسانی نے کی ہے اس انداز سے اس طریقے سے اس جرأت سے اس بہادری سے وہ توحید مسئلہ توحید کی خدمت کی ہے وہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے بادشاہ آنکھوں میں انگلیاں ڈال اور آنکھیں ٹھٹری رہ گئیں جب مجدد الفسانی سے مقابلہ ہوا لا خوف علیہم وہم یحزنون حق کے مسئلے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ سجدہ کروایا کرتا تھا مجدد الفسانی کو بلایا گیا جناب مجدد الفسانی فاروق اعظم کا بیٹا تھا فاروق اعظم کا واقعہ یہاں بیٹے کے ساتھ باپ کا بھی ایک واقعہ پیش کر جاؤ جب مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کلمہ پڑھ لیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جائیں حضور ہمارا دین سچا ہے نا مطلب کہ ہمارا دین تو سچا ہے حضور نے فرمایا عمر اس میں کیا شک ہے کہ سچا ہے عرض کی جب کفر میں تھا تو نمازیں اندر پڑھی جاتی تھی کفر باہر تھا اور اب مسلمان ہو گیا سوں حضور کفر اندر جائے گا اور نمازیں باہر ہوں گی اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان لرزتا ہے عمر کے سائے سے شیطان لرزتا ہے جناب فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو کھڑے ہو کر اذان دی جب اعلان حق کیا لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اذان سے مراد حق کے آوازے کو بلند کرنا جب بلایا تو کفر نے کہا کون ہے یہاں اللہ اکبر کہنے والا کافر دوڑتے ہوئے آئے ابو جہل ابو لہب سب دوڑے ہوئے جب آگے دیکھا کہ عمر فاروق کھڑے ہیں تو کتے کی طرح دم دبا کے واپس چلے گئے اور آپ اعلان حق کرنے کے بعد کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان حق کیا دیوار پہ کھڑے ہو کر اعلان حق کیا جب کیا تو واپس چلے گئے کفر عمر فاروق دروازے پہ گئے حدیث موجود ہے دروازے کو دستک دی دروازے کے ابو جہل کے ابو جہل دروازے پہ آیا فرمایا عمر مسلمان ہو گیا ہے آؤ اگر کسی نے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو ہم رسول کے نام پہ کٹنے کے لیے تیار ہیں کفر پھر واپس چلا گیا میرے امام الانبیاء نے فرمایا میری عمر کے سائے سے شیطان لرزتا ہے عمر کے سائے سے شیطان لرزتا ہے جب مسلمان اس مزاج کا رہا کفر لرزتا رہا جب مسلمان ماڈرن بنا اور لیبرل بنا اس وقت سے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے آج بھی اگر حکمرانوں عزت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ کی غلامی کرو اللہ اکبر بلاؤ شیخ احمد سرہندی کو حضرت مجدد الفسانی آئے جب آئے تو اس نے کہا کہ وہ سجدہ تو کرے گا نہیں سجدہ تو نہیں کرے گا وہ اس نے ایک چھوٹا سا ونڈو باری رکھی اس نے کہا اس کے اندر سے آئے گا تو سر نیچا ہو جائے گا نا تو میں سمجھوں گا پروٹوکول مل گیا اور لوگوں کو کہیں گے نہیں وہ جب باری میں داخل ہوا تھا ونڈو سے داخل ہوا تھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا تو وہ سجدہ ہی کر رہا تھا
اگرچہ انہیں یقین تھا کہ مجدد الفسانی فاروق اعظم کا بیٹا کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، سبحان اللہ کہہ لو، اسے یقین تھا کہ فاروق اعظم کا بیٹا جس کی رگوں میں عمر فاروق کا خون ہے وہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ چلو لوگوں کو تاثر دے سکیں گے کہ دیکھو وہ سر جھکا کے گیا، ہم کہہ دیں گے، پراپیگنڈا کر دیں گے، مگر دل یہ کہتا تھا کہ عمر کا بیٹا باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ جب حضرت مجدد یہی ایک حق پرست کی پہچان ہے کہ دشمن اس کے متعلق جانے کہ یہ حق پہ ڈٹا ہے، واپس نہیں آئے گا، ہمیشہ حق پہ جان دے دے گا۔ یہی ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ تو جب عمر فاروق کا بیٹا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی تشریف لائے، ذرا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جب قرآن پڑھو گے تو مجدد الفسانی کا کردار سامنے رکھو گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ماں نے کوئی دوسرا مجدد ایسا نہیں چلا۔ یہ کردار کوئی معمولی کردار نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوئے تو آپ بھی، حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ یہ فضیلت دی ہوتی ہے کہ وہ دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، مگر جو صحیح ولی اللہ ہو، جس کو اللہ نے یہ کمال دیا ہو، وہ آج کل تو یہ نا کہ پیر صاحب سنتے انہوں نے جو ہے کہ انہاں کہا جی بڑی پہنچی سرکار نے تے وہ بیٹھے نا تے مرید سی دوالے بیٹھے تو انہیں کہ در 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 اس آخیا کی ہو گیا سر کی ہویا حضور حضرت قبلہ عالم کی ہو گیا؟ اس آخیا کعبے ال کتا آتا سی پیا تے میں انہوں ترایا۔ انہوں نے کہا بڑی گل ہے، بڑے پہنچے پیر نے، انہوں نے مریدہ نے سیویاں شویاں پکائیاں تو چینی انہیں تھلے رکھ چڑی، کہ وہ بھی تھلے رکھ چڑیا تو چینی پیا پہ پیر حلال ہے کعبے کتا جو موڑ ہے۔ وہ جسے اتوں چمچی بھری اسے تو کیا بھائی ایڈیاں رکھیاں بدتمیز آدمی نہ ہون تے، بدتمیز آدمی نہ ہون تے تانوں یہ پتہ ہی نہیں۔ وہ کوئی بندہ سمجھدار سی تو باقی گھر کو پاگل ہوئے اسی اس آخیا بھی تینوں کعبے کتا دس پیا آ سیویاں دے تھلے تینوں کھنڈ دے کیوں نہیں دسیا؟ اج کل بس اسی طرح ہی انے واہ دل برا واسطہ ہی منن والے بھی ہو جائے تو دوجے بھی ہو جائے۔ منن والے دے پاگل پڑے دی تے حالت ہے۔ کوئی دوست آیا تو سلسلے سے داخل ہے تو آ کے نا ایسے جملے بولے میری طبیعت میں، میں کیا دفع ہو جائے تھو زلیلا، وہ رب رسول تے بھی یقین رکھو ہے جی ساڈا سب کچھ تسی ہو، میں کیا سارے اسی ساڈا سب کچھ اللہ رسول ہے، میں کیا میرے رسول نال پیار کرو۔ کی ہو گیا جن؟ میں کیا میرے جا لبڑ کٹے نو تو ایڈا تران دے تے کچھ یا نو ہاتھ مارے انجی کر دے ہو گے نا۔ میں کہا میں تے گناہ گار جا بندہ ماں صرف حضور دا ادنا جا سنا خان ہے، بس یہ بھی جے میری سرکار قبول فرما لیں بس اس کو آگے کوئی بات نہیں۔ فرض کرنا مقصد ہے لوگوں عقیدہ ایڈا کمزور بھی نہیں رکھی دا۔ کوئی ولی پیر فقیر اس وقت قابل عزت ہے جب وہ میرے نبی کا غلام ہوگا، بس اتباع صرف حضور کی ہے، کسی ولی کی اتباع یا کسی اور کی اتباع نہیں۔ اتباع صرف امام الانبیاء کی جائز ہے اور ولی بھی اتباع کا پابند ہے، غوث کتب ابدال سب اس کے پابند ہے، ہاں ان کو مانتے ہیں کہ یہ خدا والے ہیں، یہ خدا والے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں بھی خدا والے ہون تھے، ہاں جی تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیوں مجدد الفسانی ودے فرمایا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فاروق اعظم کا بیٹا تجھے سجدہ کرے، ہم اللہ کے سوا جس کا باپ بیت اللہ میں جائے اور حجر اسود کو چومنے سے پہلے کہے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری سرکار نے چوما ہے، اس کا بیٹا کسی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ اور اب اندازہ فرمائیے مسلمانوں ایک یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ سنی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔
ہم اسے کافر سمجھتے ہیں جو کسی قبر کو سجدہ کرے. ہم اسے کافر سمجھتے ہیں جو قبر کو سجدہ کرے. ہم کافر سمجھتے ہیں جو پیر کو سجدہ کرے, فقیر کو سجدہ کرے, یا کسی مولوی کو سجدہ کرے, کسی غوث قطب ابدال کو سجدہ کرے, وہ کافر ہے. سجدہ تو نبی کو کرے اور مدینہ منورہ میں حضور کے روضے کو کرے تو پھر بھی کافر ہے. ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو سنی سجدہ کرتے ہیں. کسی جاہل کی بات نہیں ہم کرتے. جاہل تے توڑی دی تاڑ اگے ڈگا ہوندا ہے, اون دی اسی کی منیے. وہ تے ککر نو بگے شاہ پہ منن ڈیا ہے, وہ تے لسوڑا ہو گئے تے پیر لسوڑی شاہ ہے. یہ مڑے تے کپڑا پا دو تے پیر مڑے شاہ ہو گیا. ان کی بات نہیں کرتے. بات وہ ہے جو عقائد اہل سنت ہے. ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. سبحان اللہ کہہ لو. سجدہ صرف سجدے کی لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی پیر اگر نہ کسی قبر کا طواف جائز ہے, نہ کسی قبر کو سجدہ جائز ہے, نہ کسی قبر کو چومنا جائز ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت نے منع فرمایا ہے, حرام قرار دیا ہے قبر کو چومنے سے. یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. مگر یہ گلاں ڈردا کردا کوئی نہیں, چونکہ پیر ایڈے وڈا مافیا ہے. کوئی مولوی گل کرے تو گلٹی مروڑ دے. ہم وہ بات کرتے ہیں جو حق ہے. خدا کی قسم بڑے بڑے کلگیاں والے باہر ملتے نہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں جو حق بات ہے, جو مسل کے اہل سنت ہے. ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے. رسول کا ماننے والا کسی کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی, مجدد الفسانی, پھر میرا مجدد جس کی رگوں میں علی جس کی رگوں میں عمر فاروق کا خون ہے, جو مراد مصطفیٰ ہے, داماد علی المرتضیٰ ہے اور سسر رسول خدا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت مجدد الفسانی آئے تو اس نے کہا جب ونڈو سے داخل ہوگا, باری سے داخل ہو گئے حضور مجدد الفسانی, تو آپ کا سر جھکے گا تو ہم شور مچا دیں گے کہ دیکھو جی وہ سجدہ ہو گیا جی, ہو گیا جی, بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے سجدہ کیا ہے, بات ختم ہوئی. تو ہم شور مچا کے اپنی جو نام نہاد عزت بنا رکھی ہے, پروٹوکول جس نے پروٹوکول دیے ہیں. جب مجدد الفسانی گئے تو مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت مجدد الفسانی دل کی کیفیت کو جانتے تھے. آپ نے پہلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آپ نے پہلے پاؤں باری کے اندر داخل کیا, جوتا سیدھا اکبر کے منہ کو کیا. فرمایا جو خدا والے ہیں وہ دنیا کے حکمرانوں سے نہیں ڈرتے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرا عمل وہ ہوگا جو میرے اللہ کا حکم ہے, جو میرے رسول کا حکم ہے. اگر تم بادشاہ بھی ہو, تمہیں سجدہ نہیں کروں گا. تو پہلے آپ نے اپنا پاؤں مبارک اندر داخل کیا اور جوتا سیدھا جہانگیر کے منہ کو. جب اندر داخل ہوئے تو پھر آپ نے اپنا سر مبارک یوں پیچھے کو منہ کر کے تو اپنے بیک کر کے تو دوسرا پاؤں مبارک اندر رکھا دربار میں. تو کہنے لگا تو نے سجدہ, درباریوں نے گھور کے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا عمر کا بیٹا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا, سجدے کی لائق صرف اللہ کی ذات کو جانتا ہے. میں رسول خدا کا امتی ہوں, میں نہ میرے خدا نے اجازت دی ہے نہ میرے رسول نے اجازت دی ہے. اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اس لیے کچھ جاہل جو مشائخ کی قبروں پہ جاتے ہیں یا مشائخ کے سامنے جاتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ جس کا جو شریعت نے منع کیا ہے. ہائے ہائے, میں تو یہ بھی کہوں گا کلے اتنے ہے ایڈے وڈے مرکری بلب لگے نے, قبر جا کے ویکھی دے دربارت کے لے جائیے تے ایڈا وڈا بلب لگا ہے تے غریب دے گھر بتی بھی نہیں بلدی, مسیح تے مٹی دے تیل دا دیوا بل رہا پیا. کوئی مزار پہ اتنے پیسے مسجد کے مقابلے میں لگانا یہ بالکل غلط ہے. جاؤ علماء سے مسئلہ پوچھو. مسجد کو افضلیت حاصل ہے. قبر کے ارد گرد تو قالین پڑے ہیں, مسجد کی شفیں ٹوٹی ہوئی ہیں.
اس لیے کہ وہ دکانداری ہے. جاؤ جا کے مسئلہ پوچھو، اکابر سے پوچھو کہ ٹھیک ہے یا غلط. لوگوں دین کو مذاق اگر خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں سنیت وہ سچا اور سچا مسلک ہے، اگر صحیح معنوں میں پیش کیا جائے تو جتنے بدباطن نجدی خارجی رافضی خارجی ہیں ان کی زبانوں میں لکنت آ جائے میرے مسلک پہ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ تو جہلاء نے خانقاہی رسموں نے بگاڑ کے رکھ دیا. آئے کوئی میرے مجدد الفیسانی کا وہ کردار ہے جس کو بدباطن بھی کہتا ہے جی ہاں مجدد الفیسانی واقعی جی ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں. کردار ادا کیا ہے میرے مجدد الفیسانی نے. انہوں نے کیا مقابلہ کر لو. ایک طرف بات تو طویل ہے، میں آج پہلے معذرت کر چکا ہوں اس لیے کہ مجھے گھڑی نے دھوکہ دیا ہے. گھڑی ٹائم 2 دا سی وہ 1:30 بجے آن رہی سی تو میں کیا اج تے میں 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہویا تے این ٹائم تے پہنچا گا. مگر وہ جسے میں باہر نکلیا تو انہوں نے کہا جی جلدی ہو وہ 2 ہو گئے نے. وہ مینوں گھڑی دھوکھا دے گئی کہ ستا پہ سے تو اٹھیا تو میں کہا کوئی نہیں حالی ٹائم ہے. بہرحال ہو جاتا ہے. تو عرض کر رہے مسلمان بھائیوں حضرت مجدد الفیسانی کے مقابلے میں ایسے علماء مل گئے کہ آؤ جو بات ہوگی. جب سب اکٹھے ہوئے تو ایک طرف شاہی انتظام فرمایا تیرے سامنے گردن نہیں جھک سکتی. اب بادشاہی تعید کرنے کے لیے بھی علماء اکٹھے ہوئے. علماء تو نہیں کہتا، عالم وہ ہے جو حق کی طرف جائے. اگر وہ عربی فارسی صرف نحو اصول فقہ حدیث جانتا ہو تو میں اسے عالم نہیں مانتا. علم کا ماننا ہے جاننا. کیا جانے؟ حق کو جانے، بارگاہ نبوی کے ادب و احترام جانے. یہ ہے علم. تے جے علم پڑھیا ہوئے تے کام بدے دیا پترا والا، عقیدہ بدے دیا پترا والا ہی نہ ہوئے. انہاں دے متعلق سلطان العارفین نے فرمایا پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا. ہے ذوق مل کے آخر دا یہ منہ کھڑا کر کے بہنا جی تو پھر رہن دینی. مل کے کہہ لو پڑھیا علم